بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. علوم حدیث میں سے آج ہمارا ٹاپک تدوین حدیث کے حوالے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو، آپ کے فرامین اور اعمال کو جس انداز سے جمع کیا گیا، اس کی نوعیت کیا تھی اور اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جو عمل کیا اور بعد میں آنے والی امتیوں نے جس انداز سے اس تراث کو اور اس ذخیرہ حدیث کو جمع کیا اور امت تک، باقی آنے والی امت تک پہنچایا، اس حوالے سے آج ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ وحی جو ہے وہ دو طرح کی وحی ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک تو قرآن مجید ہے اور ایک احادیث نبویہ ہے۔ تو قرآن مجید کی جو حفاظت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمائی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اسے لکھا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام نے اس کو جہاں جہاں جن جن چیزوں کے اوپر لکھا وہ بھی محفوظ تھا، اور اس سے زیادہ بڑھ کر صحابہ خود بھی حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، اور ان کا حافظہ جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ عرب کا جو حافظہ تھا وہ سب سے زیادہ عظیم الشان تھا، اور ان کے حافظے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی تھیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں ان کو جمع کرنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان لوگوں کو جمع کیا، جو کہ بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو جمع کرتے تھے اور سمجھتے تھے اور سنتے تھے، اور پھر اس کو لکھتے بھی تھے اور یاد بھی کرتے تھے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ اس میں ابتدائی طور پر جن چیزوں کا ہمیں پتہ کرنا چاہیے وہ یہ ہیں کہ کاتبین حدیث کتنے تھے، یعنی وہ کتنے افراد تھے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے سامنے زانو تلمذ طے کرتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے مطابق اور آپ کے زبان اقتصاد سے نکلے ہوئے الفاظ کو، یا آپ کے اعمال کو، یا آپ کی پسندیدگی پر خاموشی کو بھی آپ کو جمع کیا کرتے تھے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امت مسلمہ نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو جمع کیا ہوگا۔ تو سردست یہ ہے کہ تقریباً مختلف جو ہمارے پاس سورسز ہیں، مورخین نے جن چیزوں کا اظہار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف تعداد بتاتے ہیں کہ جنہوں نے احادیث کو جمع کیا یا قرآن کو جمع کیا۔ ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ 17 کی تعداد بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ 40 کے قریب کہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ 44 اور کچھ 43، یعنی مختلف تعداد کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ان میں سے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ چونکہ بعض ایسے قلم کار تھے یا کاتب تھے جنہوں نے ایک دفعہ ہی صرف کتابت کی، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے متعدد مرتبہ کتابت کی، یا یوں کہنے کہ کچھ معروف تھے اور کچھ غیر معروف تھے۔ تو اس سلسلے میں یہ تقسیم بھی ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ اس کو جمع کرے۔ تو تدوین حدیث سے مراد سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تدوین سے مراد کیا ہے۔ اصل میں تدوین سے مراد یہ ہے کہ جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو ایک جگہ جمع کرنے والوں کو جو ہے یا ایک جگہ پر ان کو جب جمع کیا جاتا ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے دونہ انہوں نے تدوین کی ہے۔ تو تدوین کی جو تاریخ ہے، سب سے زیادہ جو اس میں معروف چیز ہے وہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ ہے۔ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ وہ واحد شخص ہیں جن کے بارے میں یہ معروف ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے احادیث کو جمع کیا۔
اور اس میں تدوین کو بطور خاص جو ہم کہتے ہیں کہ ایسا مجموعہ یا جمع شدہ چیزیں جمع ہو کہ جنہوں نے معلومات کو جمع و مرتب کیا۔ ویسے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چیزوں کو لکھا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے، عمل پیرا ہوتے تھے، لیکن جو باقاعدہ طور پر جنہوں نے کسی چیز کو لکھا، جمع کیا اور ایک موقع پر جو ہے وہ ساری احادیث کو مرتب کیا، وہ ابن شہاب زہری۔ تو بہرحال اس کے تدوین کے حوالے سے 3 مراحل ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر دوں کہ چند ان کاتبین کا نام بیان کرنا ضروری ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کتابت کیا کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ وہ تھے جو قرآن کی کتابت کرتے، جس میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، معاویہ بن ابی سفیان، اور اسی طرح کچھ وہ تھے جنہوں نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف ہیں، اور ان کے ساتھ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نو عمر صحابی تھے، اور انہوں نے بہت جلد مختلف زبانیں بھی سیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ اور ان کے کہنے کے اوپر۔ چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت ساری کتابت کی ہے، مختلف چیزیں، ان میں زیادہ تر قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد احادیث نبویہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ احادیث نبویہ میں جو بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے ہیں ان میں سے وہ بھی ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے آتا ہے کہ جو مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا، اس کو جو خط لکھا گیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی مختلف چیزیں لکھا کرتے تھے، جن میں بازار کے کچھ حساب کتاب تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن ارقم، انہیں بھی بادشاہوں کی طرف خطوط لکھنے کے اوپر معمور کیا گیا۔ اسی طرح علا بن عقبہ یا عقبہ ہے، آپ قبیلوں اور شہروں کے درمیان عہد و پیمان لکھنے کے حوالے سے معروف تھے۔ اسی طرح زبیر بن عوام، جوہیم بن سلج، اور حذیفہ بن یمان۔ تو حذیفہ بن یمان یہ وہ شخص ہیں جو کہ صدقات و زکوٰۃ کی تفصیلات لکھا کرتے۔ اسی طرح معقیل بن ابی فاطمہ، جو کہ زکوٰۃ کے حوالے سے احکام لکھتے تھے۔ اسی طرح بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت بن قیس بن شماس کو کہا کرتے کہ وہ لکھیں۔ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ اور عامر بن فہیرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو امان نامے دیے۔ جیسے عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور یہ ہجرت مدینہ کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو جب سراقہ نے پیچھا کیا تو پھر بعد میں امان طلب کی، تو سراقہ کے لیے جو امان نامہ لکھا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے انہوں نے لکھا۔ اسی طرح حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے صحابی تھے جو کبھی لکھتے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر تھی جو کہ جس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوتا، وہ ان کے پاس رہتی۔ اسی طرح عباس بن عبد المطلب، وہ بھی کبھی لکھتے، اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر جو ہے وہ گزشتہ ہم نے کیا تھا، وہ بھی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھا کرتے۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ کاتبین وحی جو ہیں، کاتبین وحی یہ متعدد ہیں، اور اس میں بطور خاص جو زیادہ تر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جن کو موقع ملتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ احادیث کو جمع کرتے۔ جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھنا شروع کیا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی احادیث کو جمع کیا تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حج کے موقع پر جو آپ نے ایک ہی حج فرمایا ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکتبوا لی ابی شاہ، کہ جب اس نے کہا، ابو شاہ نے کہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس خطبے کے موقع پر بہت ساری چیزیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو موجود ہیں وہ بعد والے لوگوں کو بتا دیں۔ تو پھر ابو شاہ نے کہا، یمن کی طرف سے آئے تھے، کہ ہمیں اے اللہ کے نبی ہمارے لیے یہ چیزیں لکھ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے لیے یہ چیزیں لکھ دو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفاظت وحی کا یہ انداز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم رکھتے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھتے۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس جو کتابت حدیث کے حوالے سے اور قرآن کی تدوین اور ان کو جمع کرنے کے حوالے سے بھی وضاحت موجود ہے، اور وہ اس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تلاوت فرمایا کرتے وہ نمازوں کے اندر فرمایا کرتے، اور اس سے عام صحابی کو بھی اس بات کا ادراک تھا کہ یہ وحی جو ہے یہ حدیث ہے، اور یہ وحی جو ہے وہ قرآن۔ دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو تلقین کرتے کہ وہ حفظ کریں، چنانچہ صحابہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنتے اور حفظ بھی کرتے، اور چونکہ ان کے ہاں اطاعت رسول کا وہ بہت خوبصورت اور پاکیزہ جذبہ موجود تھا، جس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو وہ اچھے طریقے سے بڑے غور سے سنتے، اس کو یاد کرتے اور پھر لوگوں تک بھی پہنچاتے۔ جیسا کہ وہ واقعہ آتا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے انصاری بھائی جو ان کے مواخات کا بھائی تھا، ان کے ساتھ انہوں نے ایک دن طے کیا تھا کہ جس میں حضرت عمر فاروق ایک دن جا کر کھیتی باڑی کرتے، اور دوسرے دن دوسرے انصاری صحابی جا کے کھیتی باڑی کرتے، اور جو مدینہ میں رہتا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تاکہ ان سے ہر چیز سنے، اور شام کو اپنے بھائی کو یعنی حضرت عمر کو، یا حضرت عمر دوسرے اپنے بھائی کو وہ ساری چیز جو ہے وہ احادیث جو ہے وہ سنا سکیں اور بتا سکیں۔ اس میں یہ بھی حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ، لکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی شامل ہے، کہ صحابہ اسی وقت ہی عمل کرتے، عمل پیرا ہوتے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی تردد ہوتا، تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے اور اس کے بعد اگر کوئی صحابی عمل کرتا، تو یہ چیز جو ہے یہ مسلسل لوگوں کے ہاں معروف ہو جاتی کہ سارے صحابہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس معاملے میں معاونت بھی کرتے، اور سارے سمجھ جاتے کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی یہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ ایک اور چیز جو ہے اس میں یہ سمجھنے والی ہے کہ تدوین حدیث کے حوالے سے جو ہمارے پاس ایک تو ادوار آتے ہیں، وہ ان میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ 3 ادوار ایسے ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو باقاعدہ طور پر جمع کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیث کو بیان کرتے، ایک یہاں سے لے کر تابعین تک کے دور کو یہ اول دور کہا جاتا ہے، کہ یہ پہلا دور تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا گیا، اور اس میں زیادہ تر زبانی احادیث ہوتی، اور ان کو بعد میں جن جن صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو لیا، یا جن صحابہ نے اپنے کسی صحابی دوست سے، اپنے صحابی بھائی سے حدیث کو لیا، اس نے جب لکھا تو پھر تابعین نے ان سے آگے جمع کرنا شروع کیا۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ پہلی جو ترتیب ہے اس میں یہ ہے کہ صحابہ نے جب حدیثیں بیان کی تو وہ سب صحابہ کے سامنے ہی بیان نہیں کی، بلکہ تابعین کے سامنے بیان کی۔ جب تابعین نے تمام صحابہ سے وہ باتیں جمع کی تو پھر آگے ان کو ایک ہی کتاب کے اندر شامل کیا گیا، جیسا کہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے خدمت حدیث میں سب سے زیادہ اہم کارنامہ سر انجام دیا کہ ان کو اور امام شافعی کو یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ کوئی بھی حدیث ملے تو تم نے اس کو لکھ لینا ہے۔ تو دوسرا مرحلہ یہ تھا
پہلا مرحلہ امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا ہے، اور دوسرا مرحلہ وہ ہے جو دوسری اور تیسری صدی ہجری کا زمانہ ہے، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کے تلامذہ خاص اور اصحاب خمسہ سے قبل کا ذکر ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو حتی الامکان جمع کر چکے تھے، یعنی بہت ساری احادیث کو انہوں نے ایک ہی جگہ پر مختلف کتابوں میں جمع کر دیا، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے، ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابیں جمع کی ہیں احادیث کے مطابق۔ اسی طرح اگر عمل مدینہ کو سامنے رکھا جائے تو عمل مدینہ میں سب سے زیادہ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک لکھی ہے، اور اس میں احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا مرحلہ ہے، اور وہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے کا بعد والا مرحلہ، کہ اس دور میں سب سے زیادہ احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ یعنی جو پہلا دور ہے اس میں احادیث ساری جمع نہیں ہوئی، یا جمع ہوئی ہیں تو ان کی تدوین نہیں ہوئی، جو امام شابی کا یا امام محمد بن شہاب زہری کا دور ہے۔ اور دوسرے مرحلے میں ان تدوین کرنے والے لوگوں کا، مدون کرنے میں، اس میں علوم حدیث کا بھی ذکر ہے، یعنی جس میں مختلف قسم کے علوم جو ہیں ان کی بنیاد رکھی گئی، جن میں زیادہ تر علوم جو ہیں ان کی بنیاد رکھنے والی امام شافعی رحمہ اللہ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آخری مرحلہ جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد کا دور ہے۔ تو اب اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جس میں پہلا مرحلہ جو ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ہے، آپ کے صحابہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات کو جمع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صادر ہونے والے فیصلوں کو جمع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، یعنی بادشاہ تھے یا امراء تھے یا کسی بھی علاقے کے وہ رہنما تھے، تو ان خطوط کو جمع کیا گیا اور ان تمام کو جمع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زمین کے فیصلے کیے ہیں ان کو جمع کیا گیا۔ اسی طرح صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی کچھ وراثت کے جو فیصلے ہیں، جبکہ آپ کے علم میں ہے کہ زید بن ثابت جو سب سے زیادہ علم وراثت کو جاننے والے ہیں، اور معاذ بن جبل فتویٰ میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے ہیں، اور اسی طرح دیگر معزز اور سب سے زیادہ محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کا اپنا اپنا جو ذوق تھا، اور جیسے جیسے ان کا ذوق تھا ویسے ویسے ہی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے مختلف چیزوں کا جو ہے وہ جمع کیا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے جنگوں کی تفصیل کا جو ہے وہ شمار کیا، ان کی تفاصیل لکھی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کی طرف جو سفیر بھیجے تھے، ان سفیروں کو اور ان کے ساتھ بھیجے گئے خطوط کو جمع کیا گیا۔ اسی طرح جن لوگوں سے دور صحابہ میں یا دور نبوی میں مکاتبت کی گئی، کہ ان کے ساتھ مکاتبت یہ ہوتی ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے غلام اور اس کے مالک کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے جو ضمانت نامے لکھے گئے وہ جمع کیے گئے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو چیزیں لکھوائی گئی باقاعدہ طور پر، ان کو شامل کیا گیا۔ اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے دستاویز لکھی تھی، یعنی جب مدینہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ جو ہے وہ لکھا، جس کو بعد میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ علماء نے شامل کیا، لکھا، اور اس میں الوثائق السیاسیہ کے نام سے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کچھ امان نامے ہیں یا کچھ مکاتیب ہیں یا کچھ اسی طرح کی تفصیلات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھی گئی یا دعوتی خطوط ہیں، ان کو بس الوثائق السیاسیہ ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے اس کے اندر ان تمام کو جمع کیا ہے۔ تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ اس میں میثاق مدینہ کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ میثاق مدینہ کی کئی دستاویز جو ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ اس کی کئی دفعات جو ہیں
ان کو جمع کیا، اور وہ تقریباً 50 کے لگ بھگ، یعنی اتنی زیادہ جو ہے وہ میثاق مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعات لکھوائی تھیں۔ تو وہ ساری چیزیں اسی طرح جمع ہوئی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہر چیز کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لکھا کرتے تھے۔ آپ آپ سے فیض علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، علم کا فیض حاصل کرنے کے لیے صحابہ جوق در جوق اور بڑی شدت کے ساتھ، بڑے جذبے اور استقامت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث کو جمع کرتے اور لکھتے۔ اس میں چند ایک واقعات ہیں جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ معروف واقعہ ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت وہ مسلمان ہوئے، ان کے مسلمان ہونے کا وقت جو ہے وہ 7 ہجری کی ابتدا ہے، کہ خیبر کے موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں، سارے صحابہ، وہ اپنے اپنی محنت مشقت کرنے کے لیے، یعنی دنیا کی دنیاوی ضرورتوں کے لیے بھی وہ وقت دیا کرتے تھے، لیکن میں ایک ایسا شخص تھا جو کہ مکمل طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتا، اور آپ کے ساتھ چپکا رہتا، آپ سے احادیث کو سنتا اور پھر ان کو لکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث کے ذخیرہ میں جن لوگوں میں سب سے زیادہ، جن لوگوں نے احادیث کو بیان کیا ہے، ان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے صحابہ ہیں جیسے جو دوسرے صحابہ سے بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے، ان میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ لوگوں نے علم حاصل کرنے کی خواہش کی، اور اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو وقف کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اس کے بعد جو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ تھا، اس سے بھی مختلف صحابہ نے جو ہے وہ چیزیں جمع کی، لکھی۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگ فیضیاب ہوتے اور ان سے چیزیں لکھتے، اور جو صحابہ میں سے بھی اور بعد والوں میں بھی۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف صحابہ جو ہیں وہ سوالات پوچھتے اور پھر لکھتے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت ساری احادیث کو لکھتے اور ان کو جمع بھی رکھتے، اور صحابہ بھی ان سے فیض حاصل کرتے۔ تو مقصد یہ ہے، یہ تمام چیزیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث کی تدوین جو ہے یہ ایک پہلا مرحلہ ہے، کتابت حدیث۔ اور علوم حدیث میں حجیت حدیث کے بعد جو سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے تدوین حدیث۔ کے تدوین حدیث میں جو یہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ ہے جو تابعین کا ہے، اور تابعین میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور اس کے بعد والذین اتبعوہم باحسان۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں روایت حدیث میں خاص اہمیت ہے، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ اس دور میں احادیث کی صحیح طور پر حفاظت کریں، اور صحابہ سے احادیث کو لیں، اور صحابہ کے پاس چونکہ لوگوں نے انہی کی طرف رجوع کیا ہے، تو صحابہ کے فتاوی اور صحابہ کی جن کو ہم موقوف روایات بھی کہہ سکتے ہیں، وہ روایتیں بھی انہوں نے جمع کی اور ان کو مرتب کیا، اور پھر ان کے اوپر جیسے امام مالک رحمہ اللہ نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر صحابہ کیا کر رہے ہیں یا تابعین کیا کر رہے ہیں، تو ان کو بھی جمع کیا تاکہ اس بات کی طرف اشارہ رہے کہ اس کو اہمیت حاصل ہے۔ اور یہ دور جو ہے، یہ جو تابعین کا دور ہے، یہ 150 ہجری تک کا ہے، کہ جس میں 30 ہجری سے لے کر جو پہلے تابعی ہیں اس سے لے کر 150 ہجری تک کا جو دور ہے، یہ سارا تابعین کا دور ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیصلہ ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، تو یہ ان میں شامل ہے کہ پہلا طبقہ صحابہ کا، اور پھر اس کے بعد کا جو طبقہ ہے وہ تابعین کا۔
तो फिर उसके बाद तबा ताबीन आते हैं। तो इस हवाले से अगरचे ये वक्त बहुत ही कीमती था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जमा करना ये बहुत ही अहम तरीन मामला था। तो इस बारे में सहाबा ताबीन कहते हैं कि एक ताबी का कौल है जो बड़ा ही मारूफ है, मोहम्मद बिन सीरीन रहमहुल्लाह, वो कहते हैं कि इन्न हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम, इन हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम, कि ये इल्म हदीस जो है या सुन्नत जो है ये एक दीन ही है। तो देख लो अच्छी तरह छान फटक करके कि तुम किन लोगों से दीन को हासिल कर रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि सहाबा ने ताबीइन ने इस बात पर बहुत जायजा भी लिया कि हम कोई ऐसी चीज जो है उसको जमा ना करें या उसकी हिफाजत ना करें जो कि सही और दुरुस्त नहीं है। चुनाचे उन्होंने इस चीज को भी बतौर खास इहतमाम के साथ लिया। तो इसके बाद जो मारूफ तरीन लोग हैं, जो ताबीइन में से जो मारूफ लोग हैं जिन्होंने खिदमत हदीस का कारनामा सर अंजाम दिया है, उनमें सईद बिन मुसैयब रहमहुल्लाह, और इसी तरह इमाम कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक, उर्वा बिन जुबैर रहमहुल्लाह, खारजा बिन जैद बिन साबत रजी अल्लाह ताला अन्हु और खारजा रहमहुल्लाह, और सलमान बिन यसार, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा, और इसी तरह अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ और सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु। ये वो लोग हैं जो कि एक वक्त में फुकाहाए मदीना, इनके लिए ये लक़ब इख्तियार किया गया कि ये फुकाहाए मदीना है। ये वो ताबीइन हैं जो सहाबा की ही औलाद में से हैं। जैसे कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर एक ताबी हैं और ये सहाबी के बेटे हैं, अबू बकर सिद्दीक के पोते हैं, उर्वा बिन जुबैर जुबैर बिन अवाम के बेटे हैं, और खारजा बिन जैद बिन साबत रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं, सलमान बिन यसार भी इसी तरह, और फिर बाकी अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ। तो ये वो सारे ताबीन हैं जो कि कुरून उला से इस्तिफादा करने वाले और फुक़हाए सहाबा में शामिल होने वाले हैं। इसी तरह कुछ ऐसे ताबी हैं जो कि फुक़हाए फुक़हाए मदीना तो नहीं है, लेकिन मुहद्दिसीन ने उनको बहुत ही अहमियत दी है। उनमें से इमाम आमश हैं, और जिनके बारे में ये कहा गया है, इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने अपने बाप मुकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ते हुए देखा था। अगरचे वो उनसे सिमात तो साबित नहीं है, लेकिन ईमान की हालत में उनको देखा। इसी तरह इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने उलमा के 15 तबके लिखे हैं और ताबीन के, लेकिन बाकी लोगों ने इनको 3 हिस्सों में जो है वो शामिल किया है, 3 हिस्सों में इनकी तकसीम की है। तो ताबीन के जो 3 तबके हैं जिन्होंने अहादीस को जमा किया है, ये वो हैं, उनमें से पहला तो वो है जिसने सहाबा से रिवायत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल किया। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल किया, जैसे सईद बिन मुसैयब और फुक़हाए सबा। दूसरा तबका वो है जो दरमियाने दर्जे का है, जिसमें इमाम मोहम्मद बिन सीरीन है, हसन बसरी हैं, जिन्होंने सहाबा से रिवायात को पेश की हैं और सहाबा ने इन्हें अहादीस लिख कर भेजी हैं, ना कि बरह रास्त उनको उन्होंने रानो लम्बस किया। तीसरा तबका वो जो छोटे से ताबीन थे, तीसरा तबका ताबीन का जो छोटे ताबीन थे, जिन्होंने मुख्तलिफ सिगार सहाबा से मुलाकात की और उनसे अहादीस को लिखा और जमा किया। तो बहरहाल इसी तरह ताबियात में से सईदा हफ्सा बिनत सीरीन और अमरा बिनत अब्दुर्रहमान और उम्मे दरदा रजी अल्लाह अन्हुन्ना रहिमहुन्ना, ये वो सारी ताबियात हैं या ताबीन हैं जो पहले मरहले में अहादीस को जमा करने में शामिल रहे हैं। अजीज तलबा, आप सवाल कर सकते हैं कबल इसके कि हम दूसरा मरहला जो है उसकी इब्तिदा करें, जिसमें जब इस्लामी सल्तनत का दायरा वसी हुआ है और वो तबा ताबीन का दौर कहा जाता है, तो उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है हिफाजत हदीस का, कि आप सल्लम की वफात के बाद
صحابہ نے اور اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے کیسے احادیث کو جو ہے محفوظ کیا، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ اور باقی لوگ جو کہ روایات لکھتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آپ نے بتایا ہے کہ وہ جو تھے وہ بہت زیادہ ان کے احادیث کو محفوظ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. اور صحابہ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بھی صحابہ یعنی کہ علم سیکھتے ہوتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنی جگہ پہ یعنی کہ انصاری صحابی کے ساتھ انہوں نے باری لگائی ہوئی تھی کہ ایک دن آپ جائیں گے اور ایک دن میں جاؤں گا. یعنی جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. آپ نے آپ نے اچھا بتایا ہے. کوئی اور بھی آپ کے ساتھ میرے علم میں اضافہ کرنا چاہے گا؟ ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس چند چیزیں ہیں جو کہ تابعین کے حوالے سے، جس کا میں نے پہلے کچھ تھوڑا سا تذکرہ بھی کیا ہے، اور وہ ہے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی جو تدوینی کوششیں ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے جاننا ہے کہ تابعین کے بعد والا دور ہے، اور اس میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک بہت ہی جن کو خلیفہ راشد کے طور پر جانا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی حدیث کے ساتھ محبت کرنے والے صاحب علم تھے، اور خلافتی امور کے اندر ان کا لوہا جو ہے وہ مانا جاتا ہے. تو انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح قرآن جمع ہونے پر عمر بن عبد جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قائل کیا اور دیگر صحابہ کو قائل کیا، اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اشراف پر احادیث جو ہے وہ جمع کی گئی ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے عمال اور علماء کو جو کچھ لکھا اور پڑھ کر جو اندازہ ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ ان کے ہاں بہت بصیرت تھی، اور وہ سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے بہت زیادہ کوشاں رہے ہیں. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو انہوں نے اکرمہ بن عمار کو کہا کہ انہوں نے جب خط لکھا تو کہا کہ اما بعد، اہل علم کو حکم دو کہ وہ اپنے علاقوں کی مساجد میں پھیل جائیں اور علم حدیث کو پڑھائیں، اس لیے کہ سنت کہیں ختم نہ ہو جائے. تو علماء کو انہوں نے جو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ علم حدیث کو علماء پھیلائیں اور اس غرض کے لیے مجلسیں جو ہیں وہ قائم کریں، اور جو علم نہیں رکھتا اسے علم دیا جائے، اور کیونکہ علم ختم ہی تب ہوتا ہے جب وہ ایک راز بن جائے. تو مقصد یہ ہے کہ علم کو پھیلانا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اسی طرح انہوں نے علماء کے لیے بیت المال سے مشاہرہ بھی مقرر کیا تاکہ ان کی ضروریات جو ہیں وہ بھی پوری ہوں. اس حوالے سے انہوں نے بیت المال کے اہل خیر حضرات کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ ان علماء کو اتنا دیں کہ اپنا گزارا کر لیں، تاکہ کوئی چیز بھی جو ہے ان کے لیے مانے نہ ہو. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی جو خدمات ہیں وہ بہت ہی نمایاں ہیں، اور انہوں نے ایک سرکاری حکم دیا کہ انظروا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجمعوہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تلاش کرو اور پھر اس کو جمع کر دو. تو اہل مدینہ کو بھی انہوں نے یہی حکم دیا، اور باقی تمام لوگوں کو انہوں نے یہی کہا. پھر اس کے بعد مدینہ کے گورنر ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم کو بھی لکھا کہ اکتب الى من ثبت عندك من الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبحدیث عمرہ فإنی خشیت دروس العلم وذبابہ، کہ مجھے وہ حدیث رسول لکھ بھیجیے جو آپ کے نزدیک مصدقہ ہوں، اور سیدہ عمرہ کی احادیث بھی لکھ بھیجیے، کیونکہ میں علم کے مٹ جانے اور اس کے ختم ہونے کا خوف رکھتا ہوں. تو اس انداز سے انہوں نے بہت سارے عمال کو جو ان کے زیر سایہ تھے یا ان کے ماتحت تھے ان کو یہی حکم دیا کہ وہ جو ہیں وہ احادیث کو جمع کریں. ہمارے پاس ان کے حوالے سے جو بطور خاص جن کو انہوں نے حکم دیا کہ وہ جو ہیں وہ ان کو جمع کریں، انہوں نے امام محمد بن شہاب زہری کو حکم دیا کہ وہ ان گورنر سے احادیث کو اکٹھا کر کے ایک دیوان کی شکل دیں، اور پھر اس کے بعد ابن شہاب رحمہ اللہ، امام شہاب زہری رحمہ اللہ نے ان تمام احادیث کو جمع کیا، اور یہ پہلی تصنیف تھی جو 100 ہجری میں تقریباً
عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ہدایت اور نگرانی میں احادیث کی جمع ہونے کی صورت میں جو ہے وہ موجود ہوئی اور جو ہے وہ جمع کی گئی۔ اس کام کے لیے جو بہت سارے لوگوں کو جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ مختلف امال کو، علماء کو اس بات کے لیے آمادہ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو جمع کریں۔ ان میں جن لوگوں نے اس کو جمع کرنے میں خاطر خواہ خدمت سر انجام دی، اس میں ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم ہیں، قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، امام بن شہاب زہری، اور اسی طرح دیگر کچھ امام ابو بکر غزلی اور دیگر وغیرہ کچھ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے نام جو ہیں وہ واضح نہیں ہیں۔ امام مقبول ہیں جنہوں نے اسی طرح مشہور تابعی عمر بن دینار ہیں، اور اسی طرح عمر بن عبدالعزیز خود ہیں جنہوں نے جو ہے وہ احادیث کو جمع کرنے کے لیے کوششیں کی اور بہت زیادہ خدمات سر انجام دی۔ ہم نے جو ابھی تک پڑھا ہے اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ احادیث کو جمع کرنے کے حوالے سے 3 ادوار بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں پہلا دور دور نبوی یا دور صحابہ ہے، اور اس کے بعد تابعین ان کے ساتھ شامل ہیں۔ تبع تابعین سے لے کر امام بخاری رحمہ اللہ تک کا دوسرا دور ہے، اور پھر امام بخاری کے بعد سے لے کر سارا جو دور جس میں احادیث کو جمع کیا گیا، لکھا گیا اور تدوینی صورتحال میں رکھا گیا۔ دوسری چیز کہ حفاظت حدیث کے لیے جس طرح عمل کیا گیا، اس میں سب سے پہلی چیز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے براہ راست سنا اور اس کو یاد کیا، زبانی یاد کیا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب سنتے تو اپنے دوسرے بھائی کو بتاتے، زبانی ہی سنتے، لکھنے کے بغیر، اور اسی طرح ہی بتایا کرتے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز اخذ کرتے اس کو کسی نہ کسی انداز میں کسی بھی جگہ پر محفوظ کر لیتے، اور اس سے بڑھ کر پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا، چوتھا مرحلہ، کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے صحابہ اسی طرح اسی موقع پر اس پر عمل پیرا ہوتے۔ یعنی پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنا، اس کو یاد کرنا۔ دوسرا کہ اپنے صحابہ تک وہ دین پہنچانا، اور دوسرا صحابی جو ہے جیسے فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو موجود ہے بعض اوقات وہ اس کو یاد نہ کرتا، لیکن جس نے اپنے دوسرے بھائی صحابی سے چیز لی اس کو وہ اچھی طرح یاد کر لیتا۔ تیسرا کہ وہ لکھ بھی لیتا، اور چوتھا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے یا جو حکم دیتے اس کو اس کے اوپر فوری طور پر عمل کیا جاتا۔ تو یہ چاروں صورتیں جو ہیں یہ تابعین تک پہنچی ہیں۔ ان چاروں صورتوں کو پھر دوبارہ جمع کیا گیا ہے لکھنے کی صورت میں۔ ان میں جو جیسے کہ فقہائے مدینہ نے کچھ چیزیں جو ان کو ملی اس طرح انہوں نے لکھی، اور پھر اس کے بعد امام زہری نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے کہنے پر، امام زہری اور ان کے ساتھ دیگر جو امام شافعی ہیں، امام مقبول ہیں، تو ان لوگوں کے کہنے پر، عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر، ان لوگوں نے احادیث کو باقاعدہ طور پر مرتب کیا، اور 100 ہجری میں پہلی مدون شدہ کتاب بھی منظر عام پر آئی۔ اس کے بعد پھر یہ ترتیب جو ہے یہ چلتی رہی، اور صحابہ مختلف صحابہ سے فیض یاب ہوتے رہے، یا بعد میں آنے والے جو محدثین ہیں وہ اپنے سے پیش رو جو محدث تھے ان سے علم حاصل کرتے رہے اور ان کو لکھتے رہے اور جمع کرتے رہے۔ لیکن اس میں جو علوم حدیث کے حوالے سے جس میں بہت زیادہ علوم کو جمع کیا گیا ہے وہ دوسری صدی ہجری ہے۔ دوسری صدی ہجری کے جو مؤلفین ہیں وہ علوم حدیث کے اندر سب سے زیادہ ماہر ہیں، اور ان میں ان ایسے علوم متعارف کروائے گئے جو اس حدیث کی حفاظت کے لیے تھے۔ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ علوم جو ہیں وہ ابتدا میں ہی شروع ہو گئے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ یہ حدیث کہاں سے لی ہے۔ اسی طرح
تابعین کے دور میں بھی جیسے امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھو کہ کس سے حدیث تم لے رہے ہو، اس کو بھی جانچ پڑتال کر لو۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی یہ دور ختم ہوا تو پھر اس کے بعد محدثین نے ایسے قوانین وضع کیے جس میں جیسے علم، علل کے علوم ہے، علل کا علوم ہے، یعنی ایسی ایسا طریقہ کار جس سے صحت اور ذوق کا علم ہو جائے، اور اسی طرح علم الرجال کا جو ہے وہ علم جو ہے وہ معرض وجود میں آیا، اسی طرح علم جرح تعدیل کا وہ علم جو ہے وہ سامنے آیا۔ اس طرح کے دیگر بہت سارے علوم جو ہے وہ دوسری صدی ہجری میں جو ہے وہ متون ہوئے یا ان کی ابتدا ہوئی، جیسے امام حاتم کی کتاب معرفہ علوم الحدیث، اور اس میں بہت سارے علوم جو ہے ان کو جمع کیا گیا۔ تو اس کے بعد اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ تک، یعنی 150 ہجری تک کے جو مؤلفین محدثین ہیں ان کا تذکرہ آتا ہے، تو ان کے بعد پھر کچھ ائمہ محدثین جو ہیں انہوں نے کتابیں بھی تعریف کی ہیں، تو جن کا انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ جب ہم کتب ستہ اور دیگر کتب احادیث کا تذکرہ کریں گے تو اس کا انشاءاللہ العزیز وہاں پہ بھی تذکرہ ہو جائے گا۔ تو کوئی سوال وغیرہ ہے آپ کے ذہن میں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری فرمائے، آسانیاں کرے۔ یہ جو آخری 6-7 منٹ ہیں یہ تقریباً خلاصے کے طور پر ہیں، اور اس میں آپ نے جو چیزیں، ایک تو کاتبین حدیث یا کاتبین وحی کے طور پر جو چیزیں ہیں وہ آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ کون کون کاتب تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص جن جن چیزوں کو لکھوایا ان میں امان نامے بھی ہیں، ان میں خطوط بھی ہیں، ان میں معاہدے بھی ہیں، ان میں جو ہے وہ لوگوں کو دعوت اسلام بھی دی گئی ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا اسی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اسی میں سے ایک کوئز بھی ہو جائے، آپ پہلا کوئز حل کریں تاکہ میں دوسرا فوری طور پر آپ کے لیے آسانی کے طور پر انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو بھی حل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ، سلمکم اللہ، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔